الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے الحمد، یعنی حمد کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا، اللہ کی فضیلت کا بیان کرنا۔ حمد اور شکر کے اندر کچھ فرق ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہو اور اس نعمت کے حصول پر اللہ کی تعریف کی جائے تو اسے شکر کہتے ہیں، اور وہ تعریف جو نعمت ملے یا نہ ملے ہر حال کے اندر اللہ کی تعریف کی جائے تو ایسی تعریف کو حمد کہا جاتا ہے۔ حامد، محمود، محمد، احمد، یہ سارے لفظ حمد سے مشتق ہیں، حمد سے نکلے ہیں۔ حمد کرنے والے کو حامد کہا جاتا ہے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو، اللہ کی حمد کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوں تو بہت سارے نام ہیں، لیکن آپ کے سب سے زیادہ مشہور جو نام ہیں وہ محمد اور احمد ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی، تو فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل، اے میرے امتیو، میں تمہیں اس نبی کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد کہتے ہیں اسے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 63 سال، اور آپ نے 63 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، جبکہ آپ کی نسبتاً پہلے انبیاء کی عمریں زیادہ تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 یا 950 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک طوفان سے پہلے 950 سال، اور پھر طوفان کے بعد اور پتہ نہیں کتنے سال وہ زندہ رہے۔ اسی طرح سے دیگر انبیاء و مرسلین کی عمریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زیادہ تھیں۔ تو یہ تو پھر ہونا یوں چاہیے تھا کہ ان نبیوں نے اللہ کی تعریف زیادہ کی ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی عمر 1000 سال کے قریب ہو انہوں نے تعریف کم کی ہو، اور جن کی عمر مبارک صرف 63 سال ہو ظاہری طور پر، تو وہ اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا رہا، اللہ کی تعریف کرتا رہا، اور نہ جانے کتنے ہی سالوں تک اس نور مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی۔
اور پھر اس نور کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مقدس میں رکھا تو اس حمد نے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا 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 جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا تو وہ مسلسل اللہ کی حمد کر رہا تھا۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے تو پھر اب ساری زندگی کے اندر اللہ کی حمد بیان کرتے رہے، اور پھر آج قبر انور کے اندر بھی دیگر انبیاء کرام بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے سرکار کے نور کی تخلیق سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے پھر آئندہ قیامت کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کو احمد کہا جاتا ہے۔ محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اگر ہم مخلوق کے اندر دیکھیں تو ہمارے دلوں میں کوئی شک نہیں رہے گا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا کہ مخلوق کے اندر آج تک سب سے زیادہ جس ہستی کی تعریف کی گئی ہے اور آئندہ کی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا، وہ شخصیت جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لحاظ سے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں، اور ان میں حمد اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، جی ہاں یا اللہ، ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں یا اللہ، ہم نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا تو میرے بندے نے کیا کہا، اس کا کیا کہنا تھا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ کہ میرا بندہ اس چیز پر، اس واقعے پر کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین، تیرے اس بندے نے تیری حمد کی، یعنی اگرچہ ظاہری طور پر اس کا نقصان ہوا تھا کہ اس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، جو اس کی امیدوں کا مرکز تھا اور آنے والے وقت میں اس کا سہارا بننا چاہتا تھا، تو اس شخص کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس بندے نے الہ العالمین تیری حمد بیان کی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک خاص مکان بناؤ اور اس مکان کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف والا مکان۔ یہ اس شخص کے لیے خاص طور پر بنایا جائے گا۔ مسلم شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے راضی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک نوالا بھی کھائے تو اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب پانی کا ایک گھونٹ پیے تو بھی اللہ کی حمد کرے، یعنی تھوڑا ملے زیادہ ملے، اللہ اس بندے سے راضی ہے جو تھوڑا ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور زیادہ ملنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد کے اندر اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے مومن کی قضا پر بہت تعجب ہوتا ہے، یعنی بندے کی جو تقدیر ہے اس پر فرمایا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب اسے کوئی اچھی چیز ملے، جب اسے کوئی خیر پہنچے تو وہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت آنے پر بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں میں حیران اس بندے کی عبدیت پر، یعنی وہ اللہ کی رضا میں کس طرح سے راضی ہے کہ جب اسے کوئی نقصان پہنچے تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت پہنچے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی انعام ملے، اللہ کی طرف سے نعمت ملے، کوئی خیر ملے، کوئی اچھی چیز ملے تو اس پر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جب وہ شخص ایسا کرتا ہے تو ایمان والے کو ہر چیز میں اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کا اجر دیتا ہے، حتیٰ کہ جو کھانے کا لقمہ، کھانے کا نوالا وہ شخص اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی سب سے آخری جو روایت ہے اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر وہ کلمے بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کے پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ محنت اور مشقت یا تکلیف نہیں برداشت کرنا پڑتی۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان کے اوپر وہ کلمے بہت بھاری ہوں گے، ان کا نیکیوں کے لحاظ سے وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں لیکن میزان پر عمل کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے یہ بہت بھاری ہیں۔ آیت میں آگے فرمایا، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کی تفسیر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ اللہ جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کی دو قراتیں ہیں، ایک ہے مالک یوم الدین اور دوسری ہے ملک یوم الدین، لیکن زیادہ مشہور اور زیادہ راجع جو اس کی قرات ہے وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس کے اندر فرق آ جاتا ہے، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین۔ ملک یوم الدین کا معنی ہے بادشاہ، اور مالک یوم الدین جب پڑھا جائے گا تو اس کا مطلب بنے گا بادشاہوں کا بھی بادشاہ۔ اس لیے جو اس تجوید کے ماہر اور مفسرین اور محدثین علماء ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ سب سے افضل یہی ہے کہ مالک یوم الدین پڑھا جائے، وہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر دن کا مالک ہی اللہ ہے، چاہے وہ آج کا دن ہو، گزرے ہوئے کل کا دن ہو، آنے والے کل کا دن ہو، قیامت سے ایک دن پہلے کا دن ہو، خاص قیامت کا دن ہو، تو ہر دن کا مالک ہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو پھر اس آیت میں یہ کیوں فرمایا کہ مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ لوگ، مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بادشاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ انہیں بادشاہت دیتا ہے تو وہ اس دنیا میں بادشاہت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کل جب یہ بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن آئے گا تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی،
بلکہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ اس وقت دنیا کے کسی بھی بادشاہ کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑا ہو کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر سکے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے کہ جس کی بادشاہی آج کے دن ہے۔ تو چونکہ اس دن کسی غیر اللہ کی یہ جرت نہیں ہوگی، کسی دنیا کے بادشاہ میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کھڑا ہو کر اعلان کر سکے کہ میں بھی بادشاہ ہوں، تو اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس آیت میں دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کا ایک معنی ہے بدلے کا دن، چونکہ قیامت کے دن نیک انسانوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، تو اس لیے اس دن کو جزا کا دن، بدلے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی شرح میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن کے اندر دین، شریعت، ملت، مذہب اور مسلک و مشرب کے معنی و مفاہیم بیان کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دین کہتے ہیں ان عقائد و نظریات کو جو تمام انبیاء کے ہاں مشترک ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین اس دنیا میں آئے ہیں، جو جو عقائد و نظریات ان تمام نبیوں میں کامن تھے، مشترک تھے، انہیں دین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر توحید، رسالت، موت پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، جزا اور سزا پر ایمان، قتل کا حرام ہونا، بے حیائی کا حرام ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر نبی کی شریعت کے اندر ہر نبی کے دور میں کامن رہی ہیں، مشترک رہی ہیں، تو انہیں دین کہا جاتا ہے۔ شریعت اسے کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو مخصوص احکام لوگوں کو بتائے، جو مخصوص مسائل لوگوں کو بتائے، ان مسائل کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے، اور پھر ان احکام کو ترتیب دینا، ان احکام اور مسائل کو امپلیمنٹ کرنا، اسے ملت کہا جاتا ہے۔ مذہب کا معنی ہے امام یا مجتہد کا کتاب و سنت سے مسائل کا اخذ کر کے لوگوں کو بتانا، جیسے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو مسائل اخذ کیے ہیں، جو ان کا مجموعہ تیار کیا ہے، تو وہ مذہب حنفی کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، امام شافعی، یہ چاروں امام جو ہیں، انہوں نے فقہ کے جو مسائل لوگوں کو بتائے ہیں، کتاب و سنت سے جو مسائل نکالے ہیں، اخذ کیے ہیں، تو ان مسائل کا نکالنا، انہیں ترتیب دینا، اسے مذہب کہا جاتا ہے۔ چونکہ عوام کے اندر دین اور مذہب کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، اس لیے جب ہم بیان کرتے ہیں کہ حنفی مذہب کے اندر یہ بات یوں ہے، یا شافعی مذہب کے اندر یہ بات یوں ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ شیعوں کے مذہب میں یہ بات ایسے ہے، وہابیوں کے مذہب میں یہ بات ایسے ہے، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ انہیں دین اسلام سے خارج کر رہے ہیں، کہ آپ کہتے ہیں ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے۔ تو مذہب کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل کتاب و سنت سے اخذ کیے جاتے ہیں، مجتہدین نے اخذ کیے ہیں، ان کے مجموعے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دین اور مذہب کے اندر کچھ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مسلک اور مشرب۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بزرگان دین نے جو ورد اور جو وظائف لوگوں کو بتائے، ان کا نام مسلک ہے یا اسے مشرب کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تعریف کی روشنی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہماری شریعت محمدی ہے، ہمارا مذہب حنفی ہے، یعنی ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور مسلک کے لحاظ سے ہم نقشبندی ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिक यौमिद्दीन। یہ پہلی 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی باقی تفسیر ہم آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔